دو حالتوں میں سے ایک حالت کا حامل ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یا تو معلم ہوتا ہے یا متعلم، یعنی ان دو مستقل پوزیشن سے ہٹ کر انسان اپنے ہونے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ آدمی کے ہمارے آپ کے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت جاننے کے ایک ایسے حال میں رہیں جس میں کہیں ہم اس حال کے ریسیور ہیں اور کہیں ہم اس حال کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ محض بایولوجیکل مینیفیسٹیشن کی حد تک رہنے تک محدود ہونے سے بچانے کے لیے جو واحد قوت ہمیں میسر ہے وہ ایسا علم ہے جو ہماری اخلاقی تشکیل کرے اور دنیا میں ہمارے رہنے کو آسان اور بامانی بنائے، یعنی اس کے نفسیاتی داخلی اور باطنی اثرات اخلاقی ہوں اور اس کے آفاقی خارجی اور ظاہری اثرات وہ ہوں کہ جن میں وہ اپنے سامنے موجود اشیاء یا جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس دنیا کے ساتھ ایک مفید، بامقصد اور بامانی تعلق پیدا کرنے کے لائق ہو جائے۔ ذہن اور شے کے اس تعلق کو جس کے صحیح، ضروری اور مفید ہونے کا قوی احتمال ہو۔ تو شے کے ساتھ ذہن کا ہر وہ تعلق جو ہمیں صحیح لگے، اپنا مفید ہونا ثابت کر دے، وہ اس تعلق کے جو نتائج ذہن پر مرتب ہوتے ہیں ان مرتب شدہ نتائج کو علم کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ انسان کی سمت تعلق دوہری یا تہری ہے، یعنی انسان تعلق کی چند جہات کا ایکٹیو یا پیسو مجموعہ ہے۔ تعلق کی ایک جہت ہے خدا سے تعلق، دوسری جہت ہے دنیا سے تعلق، اپنے غیر سے تعلق، اور تیسری سمت ہے اپنے آپ سے تعلق۔ تو تعلق کی یہ تینوں جہتیں جس بنیادی صلاحیت کو ترقی دے کر کام میں لا کر اور درست استعمال میں لا کر صحیح حالت میں برقرار رہتی ہیں اور نمو پانے کی کیفیت میں جاری رہتی ہیں، وہ بنیاد علم ہے۔ مرکزی حیثیت انسانوں کے درمیان جس سرگرمی کو حاصل ہے وہ سرگرمی تعلیم ہے، یعنی علم پہنچانا اور علم وصول کرنا۔ یہ انسان کی تمام سرگرمیوں میں گویا ایک روح کی حیثیت سے جاری ہے، اور جب بھی تعلیم یعنی علم دینے اور علم لینے کا مسلسل عمل اور رویہ ضعیف پڑتا ہے، معطل ہوتا ہے یا ہماری غفلت کی نظر ہو جاتا ہے، اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت یعنی ہمیں ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے والی کچھ اقدار جو ہیں وہ خود بخود غائب ہونا اور کمزور ہونا بلکہ مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، تعلیم سے روگردانی کے نتیجے میں صرف اتنا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے فطری اور حقیقی اجتماعی اصول کی کارفرمائی سے محروم رہ جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انفرادیت کی تشکیل کے لیے
جو اس کے اندر بکھرے ہوئے احساسات، جذبات، تصورات اور خیالات ہوتے ہیں، ان کو بھی یکجا انداز سے مربوط کرنے کی قابلیت سے بھی گویا عاری ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا نظام یا تعلیم کی قدر یہ اس انسان کے لیے اصل شعور کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور اصل وجود کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اصل شعور کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز شعور کے لیے اہم ہے جو مجھے میرے غیر کے ساتھ پروڈکٹیو انداز میں، مفید انداز میں، برحق انداز میں صحیح پہلو سے متعلق رہنا سکھائے۔ تو ہر وہ چیز شعور کے لیے ضروری ہے جس کی مدد سے میں آپ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرنا سیکھ جاؤں جو اخلاقی طور پر، سماجی طور پر اور اعتقادی طور پر نتیجہ خیز اور مفید ہو۔ اور جو چیز مجھے اپنے وجود کی بنیادوں میں شامل ہونے کے لیے درکار ہے وہ یہ ہے کہ اصل وجود یا مفید وجود یا موجود ہونے کے لیے ضروری چیزوں کی پہچان یہ ہیں کہ وہ میرے باطنی انتشار کو میرے بنیادی اقدار اور احوال پر غالب نہ آنے دیں۔ یعنی میری شخصیت اگر خیر اور حق اور جمال اور اس طرح کی چند بنیادی اقدار پر کھڑی ہونا سیکھ جائے، اگر میری شخصیت حق اور خیر کے مادے سے نمو پانا سیکھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے گویا اپنے وجود کی اصل کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیا ہے۔ تو وجود کی اصل اپنی نوعیت میں اخلاقی ہوتی ہے اور شعور کی اصل اپنی نوعیت میں علمی ہوتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو تعلیم کا پورا نظام انسانوں میں اسی وقت معنی خیز اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب تک وہ ذہن اور شخصیت اور معاشرت ان تینوں کی کفالت کرنے کے لیے کافی رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی قوم میں، کسی تہذیب میں تعلیم ایک بہت ہی بنیادی اور مسلسل سرگرمی کی حیثیت سے موجود نہیں رہتی، ویسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شخصیت اپنے اخلاقی مقاصد اور اپنے اخلاقی مزاج سے ہٹ جاتی ہے، معاشرت جو ہے وہ خیر کی قدر پر رہنا بھول جاتی ہے، اور پھر فرد اور معاشرہ دونوں سے تشکیل پانے والی قوم حق کو اپنی منزل اور اپنا مرکز بنائے رکھنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت سرسری سی نہیں ہے، یعنی تعلیم یعنی علم دینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تصور علم واضح ہو۔ علم اور اخلاق کے جو دو مستقل انسانی اصول ہیں، انہیں فنکشنل کر کے، فعال کر کے، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری یعنی ایک دوسرے کے لیے موجب تکمیل کیسے بنائیں، اس پر میرے خیال میں ہماری دینی اور دنیاوی بقا کا دار و مدار ہے۔